اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نشانیوں کے بارے میں بیان فرمایا اور 10 نشانیوں کو گنایا کہ یہ 10 نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں تو اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث سنیے، عن حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نذکرها۔ بیان فرماتے ہیں صحابی رسول حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم صحابہ کرام بیٹھ کر کے بات کر رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، ہم چرچا کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہی تھے۔ جب ہم بات کر رہے تھے تو ہماری آواز نبی کے کان تک پہنچ گئی۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے جھانک کر کے ہمیں دیکھا، پھر پوچھا کہ تم کیا بات کر رہے ہو، کیا تم آپس میں بات چیت کر رہے ہو، کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے بتلایا کہ ہم نذکر الساعہ، کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں، قیامت کے بارے میں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ نبی کے صحابہ تھے کہ حضور بات آپس میں کچھ نہیں کیا کرتے تھے، صرف دین کی باتیں کیا کرتے تھے۔ جب بھی آپس میں بیٹھتے تو جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں، قیامت کی باتیں، آخرت کی باتیں، اسی طرح کی باتیں ان کے درمیان ہوا کرتی تھی۔ ان کی مجلس میں دین کی باتیں ہوتی تھی۔ مگر افسوس، ہم خود غور کریں کہ آج جب ہم مجلس سجاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو ہم کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیا کیا باتیں کرتے ہیں؟ صرف دنیاوی باتیں، فضول کی باتیں، بیکار کی باتیں، جبکہ ہمارے دائیں اور بائیں فرشتے متعین ہیں جو نیکیوں کو بھی لکھتا ہے، گناہوں کو بھی لکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کے دائیں اور بائیں دو فرشتہ متعین ہے، انسان جو کچھ بھی کہتا ہے یہ فرشتے نوٹ کر لیتے۔ اگر ہم اچھی باتیں کہیں گے تو پھر ہمارا نامہ اعمال میں جو ریکارڈ ہوگا وہ نیکیاں ریکارڈ ہوں گی، اور اگر ہم غلط بات کہیں گے تو پھر بائیں سائڈ جو فرشتہ ہے ان کے رجسٹر میں ہمارے جو اعمال ہیں وہ درج ہوں گے۔ تو ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہے، انہیں کے راستے پہ چلنا ہے۔ ہم جب بھی آپس میں بیٹھے بات چیت کریں، دین کی باتیں کریں، اللہ کی باتیں کریں، جنت کی باتیں کریں، جہنم کی باتیں کریں، قیامت کا ہم تذکرہ آپس میں کیا کریں۔ صحابہ کرام قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، نبی نے پوچھا تم کیا بات کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم قیامت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن یقوم، وہ قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی حتی، یہاں تک کہ تم حتی ترونا قبلہا 10 آیات، یہاں تک کہ تم 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ جب تک تم 10 نشانیوں کو نہیں دیکھ لو گے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے 10 نشانیوں کو گنایا۔ فذکر الدخان والدجال والدابۃ، نبی نے فرمایا کہ جب دھواں آسمان سے دھواں ظاہر ہو جائے، پہلی نشانی اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آسمان سے دھواں ظاہر ہو جائے، آسمان یہ دھواں لے کر کے جب آ جائے تو یہ پہلی نشانی، اس کے بعد دجال کا نکلنا یہ دوسری نشانی، اس کے بعد زمین سے ایک چوپائے کا ایک عجیب الخلقت جانور کا نکلنا جو لوگوں سے بات کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَتَطْلُعُ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، اور چوتھی نشانی مغرب سے، پنجم سے سورج کا نکل جانا۔ جب تک تم اسے نہ دیکھ لو قیامت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد فرمایا وَنُزُولُ عِیسیٰ ابْنِ مَرْیَمَ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا۔
نشانی. اس کے بعد فرمایا وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، پھر یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا. اس کے بعد پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں نشانی بیان فرمایا کہ وہ ثلاثۃ خسوف، دنیا کے اندر 3 جگہ زمین دھس جائے گی. اس دنیا کے اندر 3 جگہ زمین کا دھس جانا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. خسف بالمشرق، مشرق کے اندر پورب میں ایک جگہ زمین دھس جائے گا. وخسف بالمغرب، نبی نے فرمایا کہ دوسری جگہ مغرب کے اندر وہ زمین دھس جائے گی. اس کے بعد فرمایا وخسف بجزیرۃ العرب، اور تیسری جگہ اس پہلی مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا جو سینٹر ہے جزیرۃ العرب میں، جو سینٹر ہے یہ سینٹر کے اندر بھی یہ زمین دھس جائے گا. وآخر ذلک، نوویہ 10ویں نشانی اللہ کے نبی نے فرمایا وآخر ذلک، اور سب سے آخری نشانی نارن تخرج من الیمن، ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی. تطرد الناس الی محشرہم، جو لوگوں کو محشر تک دھکیل کر کے لے جائے گی. لوگوں کو میدان محشر میں، شام کے ملک میں، شام میں لے جا کر کے وہی میدان محشر وہاں ہوگا اور وہاں لے جا کر کے لوگوں کو جمع کر دے گی ہر جانب سے لے کر. ہر ایک کے بارے میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کروں گا. آج کے جمعہ میں بس جتنی ہو سکے گی بات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی نشانی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فذکر دخان، یہ دھواں کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور سورہ دخان کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، وہ انتظار کرے اس دن کا جس دن کا آسمان ظاہری دھواں لے کر کے آئے گا، اور وہ دھواں بالکل یغشی الناس، لوگوں کو چاروں طرف سے وہ دھواں گھیر لے گا، چاروں طرف سے گھیر لے گا. ھذا عذاب علیم، اور یہ بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا. اتنا سخت ہوگا، اتنا زبردست وہ دھواں ہوگا، اس میں کافروں کو زیادہ نقصان ہوگا مگر مومنوں کو کم نقصان ہوگا. ہر ایک کو یہ دھواں کے پکڑے گی، ہر ایک کے پاس آئے گی، اور کافر کے پاس جب وہ دھواں آئے گی، کافروں کو وہ دھواں جب لگ جائے گی تو اس دھواں سے وہ یا تو مر جائے گا یا بے ہوش ہو جائے گا. اور مومن کو یہ دھواں صرف نزلہ، زکام، سردی، کھانسی بس اتنا ہی لائق ہوگا. کافر مر جائیں گے یا بے ہوش ہو جائیں گے، اور مومن کو صرف نزلہ، زکام یا سردی بس اتنا ہی ان کو لاحق اور محسوس ہوگا. تو یہ دھواں ہے جو قیامت سے پہلے نازل ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بیان فرمایا. بعض نے کہا کہ یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور بعض نے کہا کہ یہ نشانی اگرچہ پہلے ظاہر ہوئی ہے مگر دوبارہ پھر قیامت سے پہلے یہ ظاہر ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں جن 10 بڑی نشانیوں کا نام گنایا ہے ان میں سے ایک نشانی دھواں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. تو پہلے یہ ظاہر ہو گئی ہے مگر دوبارہ پھر قیامت سے پہلے نازل ہو، پھر یہ ظاہر ہوگی. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح یہ نشانی ظاہر ہوئی تھی، آئیے تھوڑا اس کے بارے میں بھی سن لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں سے، مشرکوں سے، مکہ کے کافر مشرک سے جب تنگ آ گئے، جب ان کے شرکسی، ہٹ دھرمی اور ان کے رویے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنگ آ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار مکہ کے لیے بد دعا کر دی کہ اللہ تو ان کے اوپر قحط نازل فرما. اور اللہ رب العالمین نے اتنی زبردست قحط ان کے اوپر نازل فرمائی کہ ایک ایک دانے کے لیے ترسنے لگے، دانے دانے کے محتاج ہو گئے، بھوک اور پیاس سے نڈھال اور پریشان ہو گئے. حالت یہ ہو گئی کہ ہڈیوں کو کھانے لگے، حالت یہ ہو گئی
के चमड़े को खाने लगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो लोग जब कुछ नहीं मिलने लगा तो मुर्दार को भी खाने लगे, और मुर्दार खा करके जब उनको भूख और प्यास से जब आसमान की तरफ निगाह उठा करके देखते थे तो भूख से, प्यास से और कमजोरी की वजह से उन्हें हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। भूख की शिद्दत की वजह से हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से, हम अब मोमिन हो जाएंगे, अब हम ईमान ले आएंगे। रब्बना शिफ अन्नल अज़ाब, ऐ हमारे रब हमसे इस अज़ाब को टाल दे। इन्ना मोमिनून, हम अब मोमिन हो जाएंगे, अब हम मुसलमान हो जाएंगे। चुनांचे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ फरमाई, तो फिर वो अज़ाब टल गया। मगर अज़ाब टलने के बाद फिर उनकी जो हालत पहले थी वही हालत फिर उनके अंदर आ गई। अज़ाब जैसे ही टला, अपने फितरत से बाज नहीं आए। जो शरकती, जो हरदर्मी, जो नाफरमानियां उनके अंदर थी, वही सारी चीजें फिर उनके अंदर भी आ गई। यहाँ तक कि जंगे बदर का मौका आया और सब के सब को जंगे बदर में हलाक कर दिया गया। तो ये एक मर्तबा पहले ये निशानी जाहिर हो चुकी है, और दूसरी मर्तबा ये निशानी फिर क़यामत से पहले जाहिर होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुखान, फिर अल्लाह के नबी ने ये दुखान धुआं के बारे में जिक्र फरमाया कि क़यामत से पहले ये धुआं जाहिर होगा, आसमान ये धुआं जाहिर करेगा, और ये धुआं लोगों को चारों तरफ से घेर लेगी। और इस तरह से जो काफिर मुश्रिक हैं वो क्या हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, और मुसलमान जो है वो नजराए जुकाम तक ही महसूस करेगा। दज्जाला, उसके बाद नबी ने फरमाया, दज्जाल का तज़किरा फरमाया कि फिर दज्जाल का खुरूज होगा, और दज्जाल का फितना इतना बड़ा फितना है, इतना जबरदस्त फितना है कि हर एक नबी ने, जितने भी नबी इस दुनिया के अंदर आए, तकरीबन 1,24,000 इतने नबी इस दुनिया के अंदर आए, और हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितना से डराया है। दज्जाल का फितना इतना भयानक फितना होगा कि आज तक इतना बड़ा फितना जाहिर नहीं हुआ है। इतना बड़ा फितना होगा कि हर नबी ने, चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम हो, चाहे नूह अलैहिस्सलाम हो, चाहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम हो, हर नबी ने दज्जाल के फितना से अपने उम्मत को डराया। इसीलिए नबी ने दज्जाल से पनाह मांगने के लिए बहुत सारी दुआएं सिखाई, और हर नमाज में जब हम सलाम फिरने के वक्त बैठते हैं तो एक दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ये दुआ पढ़ते हैं। आखिर में एक दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। नबी ने दुआ सिखाई है कि हर नमाज में तुम दज्जाल से पनाह मांगो। और कितनी जल्दी हम सलाम फेर देते हैं नमाज पढ़ते हैं, कितनी कितनी दुआएं सिखाई है कि नमाज के आखिरी वक्त होता है, नमाज से फरागत होने का वक्त होता है, बंदा जो कुछ भी मांगे ये कबूलियत का भी वक्त होता है। 4-5 चीजों से फितना मांगने के लिए, पनाह मांगने के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया व फितनतिल ममात, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मासरी व मिनल मग़रब। ये 6 चीजों से पनाह मांगने के लिए, दज्जाल से, जिंदगी के फितना से, मौत के फितना से, कब्र के फितना से, कर्ज से, ये पनाह मांगने के लिए। आज जुमा का दिन है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन सूरतुल कहफ तिलावत करता है, सूरतुल कहफ पढ़ता है, तो वो दज्जाल के फितना से महफूज रहेगा। हमको चाहिए कि हर जुमा हम सूरतुल कहफ की पाबंदी के साथ तिलावत करें। सूरतुल कहफ की बहुत ज्यादा फजीलतें और बहुत सारे फायदे हैं। उन फायदों में से एक फायदा यह है कि वो शख्स दज्जाल के फितना से महफूज होगा। इंशाअल्लाह फिर बाद में मौका मिलेगा, इंशाअल्लाह आपके सामने बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अल्लाह ताला हर तरह के फितनों से महफूज रखे।
چاہے وہ چھوٹی فتنہ ہو یا بڑی فتنہ ہو. الہ العالمین ہم میں سے جتنے لوگ رائے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر